پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ پہلے مقابلے میں شاہینوں نے آندھی کو 63 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس تینوں شعبوں میں چھائے رہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے قومی ٹیم اچھا آغاز نہ کر سکی۔ کپتان بابر صفر فخر 10 رنز بنا کر وکٹ دے بیٹھے۔ رضوان اور حیدر نے ذمہ داری نبھائی، سینچری شراکت بنائی۔ رضوان نے 78 اور حیدر نے 68 رنز جوڑے۔ نواز نے 10 گیندوں پر 30 رنز داغ کر سکور 6 وکٹوں پر 200 تک پہنچایا۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کے 7 کھلاڑی 88 کے مجموعے پر پیویلین لوٹ گئے۔ مہمان ٹیم 137 پر ہمت ہار گئی۔ وسیم جونیئر نے 4 اور شاداب نے 3 شکار کیے۔ حیدر علی پلیئر آف دی میچ قرار۔ پاکستان نے کیلنڈر ایئر میں 18 ٹی20 فتوحات کا نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ 3 میچوں کی پاک ویسٹ انڈیز سیریز کا دوسرا ٹاکرا آج ہوگا۔ آرمی چیف کا کراچی کور کے سیکیورٹی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قیام امن کے لیے فارمیشن اور سندھ رینجرز کی قربانیوں کو سراہا۔ کہا سندھ رینجرز کے اقدامات سے دہشت گردی اور جرائم میں کمی ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ سپاہ سالار کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں، داخلی سیکیورٹی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال، یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے۔ پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں؟ ہم وفاق پرست ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، تم پاکستان مرد آباد کہنے والے ہو۔ ہم پاکستان زندہ باد تم مرد آباد کا نعرہ لگانے والے ہو، ہمیں لیکچر نہ دو۔ بلاول بھٹو کے نام لیے بغیر تیر اندازی۔ کہا سندھ بلدیاتی ایکٹ کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا۔ بلدیاتی ایکٹ میں عوامی مفاد میں ترامیم کی۔ اپوزیشن کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہوں کراچی میں دہشت گرد مسلط رہی ہیں۔ اب پتنگ چلے گی نہ بلہ، اب صرف تیر چلے گا۔ سندھ میں عوام کو عالمی طرز کی صحت سہولت دینا چاہتے ہیں۔ عمران خان صحت کارڈ کو شوشہ چھوڑتے ہیں جس کا فائدہ نہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، آپ انہی کے پاس چل چل کر آتے ہیں حکومتیں بنانے کے لیے۔ یہ لسانی سیاست کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لسانی فسادات سندھ میں آپ کے بڑوں نے کرائے تھے۔ MKM پاکستان نے پیپلز پارٹی کو وڈیرا گینگ قرار دے دیا۔ رہنما عامر خان نے کہا ذوالفقار بھٹو نے دیہی اور شہری سندھ کی لسانیت کو جنم دیا۔ بلاول بھٹو تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون دہشت گرد ہے۔ شہری سندھ کے عوام نے ہر الیکشن میں بلاول کا منہ کالا کیا۔ درست مردم شماری ہو جائے تو بلاول کی آنکھوں سے اکثریت کی پٹی اتر جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ریاست مخالف بیان کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی جن کو دہشت گرد کہہ رہی ہے ووٹ مانگنے انہی کے پاس آتی تھی۔ ووٹ مانگنے پیپلز پارٹی 9-0 پر آتی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جینے مرنے کے اعلانات کرتی تھی۔ سندھ پر مسلط پارٹی نے عوام کو صرف اندھیرے دیے۔ سندھ چھن جانے کے ڈر سے متنازع بلدیاتی قوانین لائے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز کل کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا آبائی حلقے سے ہارنے والے پرچی چیئرمین پہلے لاڑکانہ سے جیتیں۔ علیم عادل شیخ نے کہا بلاول نے بھٹو اور بے نظیر شہید کی جماعت کو آج دفن کر دیا۔ کالے قانون کی حمایت میں کالے کرتوت والے متحد ہو چکے۔ PP کی شکل میں موجود ناسور ملک کے لیے دیمک بنتا جا رہا ہے۔ کراچی پر ان پڑھ جاہل وزراء کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج تھا افغانستان کی جنگ میں، اسی کے اوپر سارا نزلہ گر گیا کہ وہ پاکستان کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا، بلکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان جتائے گا ان کو جنگ۔ پاکستان خود اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔
امریکہ توقع کر رہا تھا پاکستان افغان جنگ جتوائے گا، پاکستان خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب، کہا افغان جنگ میں امریکہ نے غلطیاں کی، قربانی کا بکرا ہمیں بنایا۔ وزیر اعظم نے ملک میں جمہوریت کی ترقی پر بھی زور دیا، کہا قانون کی عملداری کے بغیر جمہوریت ترقی نہیں کر سکتی، ایسے میں الیکشن میں مجرم اوپر آ جاتے ہیں، کرپشن بھی معاشرے میں قانون کی عملداری نہ ہونے کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں نیا پاکستان ہیلتھ کارڈ کا اجرا بھی کیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا مارچ تک پنجاب کے ہر خاندان کو نیا پاکستان ہیلتھ کارڈ مل جائے گا۔ رانا شمیم توہین عدالت کیس، رانا شمیم کا بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے بیان حلفی کو سربمہر لفافے میں آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے گا۔ لفافے پر لکھا ہے صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کھول سکتے ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کا فریقین پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ مؤخر۔ انصار عباسی کو 20 دسمبر تک جواب الجواب جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایسا نہیں ہوتا کوئی 3 سال بعد زندہ ہو اور عدلیہ پر بات کر دے۔ ایک اخبار کی خبر نے عوام کے دلوں میں وہم پیدا کیا، میری عدالت پر سوال اٹھایا گیا، عدالت پر لوگوں کی بد اعتمادی برداشت نہیں کروں گا۔ اٹارنی جنرل کی فریقین پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا، کہا انصار عباسی اور رانا شمیم کے بیانات میں واضح فرق ہے۔ بیان حلفی میڈیا میں شائع کیسے ہوا، رانا شمیم ہی خود بتا سکتے ہیں۔ سابق چیف جج رانا شمیم کا صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز، کہا جو بتانا تھا عدالت میں بتا دیا۔ بیس تاریخ کو دن 11 بجے سینٹ کا اجلاس اور 22 تاریخ کو قومی اسمبلی کا شام 4 بجے اجلاس۔ سانحہ سیالکوٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم دونوں ہاؤسز میں پرائم منسٹر کا کہ بات ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کا سانحہ سیالکوٹ پر پارلیمان میں بحث کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرمین سینٹ سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی مشاورت۔ 20 دسمبر کو سینٹ، 22 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں وزیر اعظم نے دو ٹوک کہا آئندہ سیالکوٹ جیسے واقعات کو سختی سے روکا جائے، مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کی ہدایت۔ سانحے کی تفتیش جاری، فیکٹری کے 150 کیمروں کی فوٹیج فورنزک لیبارٹری بھجوا دی گئی۔ گجرانوالہ ATC نے مزید 18 ملزمان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نامزد مرکزی ملزمان کی تعداد 54 ہو گئی۔ فواد چودھری نے نواز شریف کو جعلی مقابلوں کا بانی قرار دے دیا، کہا طالب علم رہنما کو راوی کنارے پار لگایا گیا۔ شہباز شریف جعلی مقابلوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اعداد و شمار سامنے لے آئے، بولے شہباز دور میں 2 سال میں 771 ملزم جعلی مقابلوں میں مارے گئے۔ تگڑے SHOs پیسے لے کر بندے مروا دیتے تھے، لوگوں کو جیلوں سے نکال کر مقابلوں میں مارا گیا۔ IG سندھ رانا مقبول کو بندے مارنے کی اجازت تھی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم، سلمان شہباز اشتہاری قرار۔ منی لانڈرنگ کیس میں FIA نے عدالت میں چالان جمع کروا دیا، ملزمان کی ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا۔ چالان کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے 16 ارب سے زائد کی رقم کرپشن سے جمع کی۔ رقوم شوگر ملز کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹس میں آئی، 28 اکاؤنٹ میں رقم منتقلی کے ثبوت موجود ہیں۔ ملازمین اتنی رقم تنخواہوں سے جمع نہیں کر سکتے، یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بے نامی دار ہیں۔ دونوں ملزمان رقم کی منی ٹریل نہیں دے سکے۔ FIA حکام کے مطابق شہباز شریف نے ہر سوال پر کہا بیٹوں سے پوچھیں، حمزہ سے پوچھا گیا تو جواب آیا کاروبار چھوٹا بھائی دیکھتا ہے۔ حمزہ شہباز نے رمضان شوگر مل ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کر دی۔
لندن میں ایک جعلی قسم کی انہوں نے خبر لگوائی تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. اب یہ تو خبر ایک میڈیا گروپ میں آئی تھی پہلے اور اس میں بھی ایک کردار تھا اس میڈیا گروپ کا, آپ نے کہا تھا آپ آف کام جائیں گے. جی بالکل میں آف کام گیا ہوں, میں بالکل آف کام گیا ہوا ہوں, میری اپلیکیشن وہاں پینڈنگ ہے. جب وہ ہیئرنگ ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ میں آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں. شہباز شریف نے برطانیہ میں منی لانڈرنگ کیس میں بریت کی جھوٹی خبر چلوائی. جنگ جیو میڈیا گروپ کے خلاف برطانوی ریگولیٹری اتھارٹی آف کام میں درخواست جمع کرا دی. معاون خصوصی شہزاد اکبر کی AY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہا میرے خلاف جھوٹی خبر چلائی گئی, اس لیے میڈیا گروپ کے خلاف آف کام کیا گیا. وہ کیس سلمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ سے متعلق تھا. شہباز شریف پریس کانفرنس میں اپنی بریت کے دعوے کرتے رہے. لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے. کمیشن نے اپنا اصل کام ابھی تک نہیں کیا. لاپتہ افراد کے معاملات میں عدالت کو بے بس کیوں کیا گیا؟ ملوث افراد کو کون سزا دے گا؟ مدثر نارو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ برہم. ریمارکس دیے, مدثر نارو کے اہل خانہ کی وزیر اعظم سے ملاقات کو سراہتے ہیں. اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری دکھانی پڑے گی. عدالت کو توقع تھی کہ وفاقی کابینہ کچھ سخت فیصلے کرے گی. صرف موجودہ نہیں, ماضی کے تمام چیف ایگزیکٹو ذمہ دار ہیں. ایسے چلتا رہا تو عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز کا آرٹیکل 6 کے تحت فیصلہ کرے گی. اٹارنی جنرل نے مہلت مانگ لی. کہا عدالت کو بتاؤں گا ریاست کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں. پیر محل میں پولیس حراست میں ملزم قتل. حملہ آوروں کی فلمی انداز میں احاطہ عدالت میں گھس کر فائرنگ. پولیس اہلکار کارروائی کرنے کے بجائے بھاگ کھڑے ہوئے. ملزمان نعمان اور احسان آسانی سے فرار. افسوسناک واقعے کی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی. فیصل آباد کے بھرے بازار میں بھتے کے لیے گولیاں چلانے والا نون لیگ کا مقامی رہنما نکلا. ملزم مبشر ٹھاکر کی فائرنگ سے تاجر رہنما شیخ ارسلان زخمی. فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی, دکاندار بھاگ کھڑے ہوئے. مبشر ٹھاکر نے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رکھی ہیں. کراچی میں قتل کے بعد لاش کے ٹکڑے کرنے والی خاتون آئس نشے کی عادی نکلی. پولیس کے مطابق قتل کی رات بھی دونوں نے نشہ کیا تھا. نشے میں خاتون نے مقتول کو تھپڑ مارا, جس پر جھگڑا شروع ہو گیا. خاتون نے مقتول کے منہ پر لوہے کی راڈ ماری. لاش کے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے پھینکے, جسے چوکیدار نے دیکھا. خاتون نیچے گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ساتھ لے آئی. بہنوئی کے قتل کے لیے بہن نے اکسایا. واردات کے بعد موٹر سائیکل دوست عابد کے پاس رکھوائی. سیکرٹری سندھ بار کونسل عرفان مہر قتل کیس میں پولیس نے ملزم سے ابتدائی تفتیش کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. قتل کی پلاننگ کا الزام مقتول کی بیوی. شواہد چھپانے کے الزام پر ذوالفقار بھی نامزد. عدالت نے ملزمان کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا. فیصل آباد میں خواتین پر تشدد, بے لباس کرنے اور نازیبا ویڈیوز کا کیس. گرفتار 5 ملزمان کو آڈیو فورینزک کے لیے لاہور بھیج دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے ویڈیوز میں آوازوں کا فورینزک کرایا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں آئی جو اس وقت ہے, اور اس نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا ہے. کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو اس وقت ہے. حکومت نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا. عوام ہاتھ اٹھا کر حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو. کہا حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا. کراچی میں نرسنگ سٹاف کا احتجاج. رکاوٹیں توڑ کر سندھ اسمبلی پہنچ گئے. مظاہرین کی پولیس سے دھکم پیل اور ہاتھا پائی. وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش. خواتین سمیت کئی مظاہرین کو پولیس نے حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے احتجاج ختم ہونے پر حراست میں لیے گئے تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا. مظاہرین کا دھرنا جاری. اسپتالوں میں OPDs کے بائیکاٹ کا اعلان. کوئٹہ میں بھی ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج. ریڈ زون جانے سے روکنے پر پولیس اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان تلخ کلامی.
پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے راج ناتھ سنگھ نے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے۔ بھارت میں انتخابات کے وقت بی جے پی یہی رویہ اپناتی ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مثالیں بھارت اور کشمیر میں موجود ہیں۔ بی جے پی اندرونی سیاست میں پاکستان کو زیر بحث نہ لائے۔ آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم، جن کو بینک کی برانچ میں شاید پہنچنے میں دقت ہو، ان کی آسانی کے لیے آسان طریقہ آیا ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے۔ اسٹیٹ بینک نے آسان موبائل اکاؤنٹ سروس کا آغاز کر دیا۔ صارفین گھر سے اکاؤنٹ کھول اور آپریٹ کر سکیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں *2262# پر SMS کر کے بینک اکاؤنٹ موبائل سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے 25,000 کی ٹرانزیکشن روز کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق۔ کراچی کی خاتون اور 2 بھائیوں کے نمونے اسلام آباد بھجوائے گئے تھے۔ خاتون میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی، دیگر 2 افراد کے شواہد نہیں ملے۔ تینوں بہن بھائی آغا خان ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ خاتون صحت یاب ہو کر گھر جا چکی۔ اومیکرون سے برطانیہ میں پہلی موت رپورٹ وزیر اعظم بورس جانسن نے تصدیق کر دی۔ بلوچستان کے شہر کوہلو میں سپاک شخص نے 2 لاکھ روپے میں بیٹی بیچ دی۔ بچی کی عمر صرف 20 دن ہے۔ بیٹی فروخت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس عمر بروہی گوٹ میں بچے کے اغوا کی اطلاع پر 15 مددگار کارروائی۔ 7 منٹ میں بچے کو بازیاب کرا لیا، ملزم گرفتار۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور اور وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبہ میں آج اسپتال کراچی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی انسداد پولیو مہم جاری۔ جاپان کا پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے لیے $4.35 ملین امداد کا اعلان۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں القصاح سعودی عرب میں شروع ہو گئیں۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں کاؤنٹر IED آپریشنز، سرچ اینڈ کلیئرنس، وہیکل کلیئرنس کی ڈرلز کی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب میں کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل صالح مہمان خصوصی تھے۔ لنکا پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ جافنا کنگز نے دمبولا جائنٹس کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2112 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔